السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 15ویں پارے کی تفسیر اور خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ 15واں پارہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال جب طائف کے سفر سے واپسی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا وہ ایسا قرب عطا فرمایا کہ جیسا قرب کبھی بھی کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں کیونکہ یہ رات میں یہ سفر ہوا۔ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، تو چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر رات میں ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سفر کا دوسرا حصہ مسجد حرام سے اوپر آسمانوں کی سیر اور پھر آگے جنت دوزخ کی سیر اور عرش الہی کی سیر اور اللہ رب العزت سے ملاقات، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے کو معراج کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ آگے اللہ فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کو ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کی ہدایت کا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم دیا کہ تم میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز اور اپنا دوست نہ سمجھنا۔ آگے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو سنا دیا تھا پہلے ہی کتاب میں، اور ہم نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ زمین میں کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بلند ہوگے، یعنی تمہیں ترقی حاصل ہوگی 2 مرتبہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ لوگ بہت ناشکرے تھے، تو ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے رہتے تھے۔ جب یہ 2 واقعات اللہ نے پہلی بتا دیے کہ ایسے 2 واقعات ہوں گے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت رحم فرما کر تمہیں پھر ترقی عطا فرمائیں گے، لیکن تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے۔
دوسری مرتبہ بھی پھر وہی ناشکری کرو گے جس پر پھر دوبارہ عذاب آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت ہوا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے ان پر اپنے وہ بندے بھیجے، اولی بأس شدید، جو سخت جھگڑالو تھے، فجاسو خلال الدیار، تو انہوں نے ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ان کے گھروں کے اندر تک گھس گئے اور اندر تک گھس کے انہوں نے ان کو مارا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا ہونا ہی تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بخت نصر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے ان کی حرکتوں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان پر حملہ کیا اور 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو قتل کیا اور اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پھر 70 سال تک یہ لوگ اسی قید کے اندر غلامی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو برکت دی، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کو مال ملا اور پھر یہ آزاد ہوئے، لیکن آزاد ہونے کے بعد اپنی حرکتیں پھر وہی شروع کر دیں۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر اس کے بعد جب ہم نے برکت دیا تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اب بھی بعد آ جاؤ اور تم نیکیاں کرنا شروع کر دو، برائیوں سے توبہ کر لو، تو جو نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائیاں کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا۔ لہذا اب تم سوچ لو کہ تم نیکی کر کے اپنے لیے اچھائی چاہتے ہو یا گناہ کر کے، برائی کر کے اپنے لیے برے حالات چاہتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت ہوا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ ان کو تمہیں جو ہے وہ ذلیل کیا جائے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائیں جیسے کہ پہلی مرتبہ پہلا بادشاہ داخل ہوا تھا، اور جیسے پہلے بادشاہ نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا تھا، ایسے ہی دوسرا بادشاہ بھی تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تیتوس رومی بادشاہ تھا، اس مرتبہ بنی اسرائیل پر اس نے حملہ کیا۔ تیتوس رومی، پہلے بخت نصر تھا، اب تیتوس رومی تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ ان کو عیش و عشرت کی عادت پڑی ہوئی تھی، اس لیے فوراً ہی مغلوب ہو گئے اور ان کو بادشاہ نے اسی طریقے سے ذلیل کیا، بہت ساروں کو قتل کیا اور بہت ساروں کو گرفتار کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو سیدھا رکھتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ کیا خوشخبری سناتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ تمہارے لیے بہت بڑا کیا ہے؟ بولو، بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ایمان آخرت پر نہیں لاتے تو پھر ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان کی عادت یہ ہے، انسان کی عادت بیان کر رہے ہیں، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بڑے دل سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ برائی ختم ہوتی ہے، تکلیف ختم ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ بڑا ہی کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کا نامہ اعمال قیامت کے دن، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گردن میں لٹکا ہوگا، اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، تو فرمائے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال ہم اس کے گردن میں لٹکا دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم لکھی ہوئی کتاب یعنی نامہ اعمال سامنے کر دیں گے۔ یلقاہ منشورا، وہ اس کتاب کو اپنے سامنے بکھرا ہوا پائے گا۔ 70 گز لمبی کاپیاں ہوں گی جو اس کے سامنے بکھری ہوں گی، اور ان کاپیوں میں کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال کیا اور کیسے کیا، کہاں کیا، کس طرح کیا، سب ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہوگی۔ اور اللہ کہیں گے کہ تو تیرا حساب کتاب میں کیا لوں، یہ تیری کتاب پڑھی ہے، خود پڑھ لے اور فیصلہ خود ہی کر لو، خود پڑھو اور خود فیصلہ کرو۔ قانون ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا، اقرأ کتابک، کتاب پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہو، تم خود نامہ اعمال پڑھ کے اپنا فیصلہ کر لو کہ تمہیں جنت میں جانا چاہیے یا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ محنت کا قانون اللہ بتلا رہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ساری محنت اور کوشش اس لیے کہ جلدی یعنی دنیا میں اس کو نفع حاصل ہو جائے، تو فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں جو جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اس کو اٹھاؤ بھائی، جس کو جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوگا۔ یعنی محنت کا اگر سارا رزلٹ دنیا میں چاہیے تو اللہ رزلٹ دنیا میں اتنا دیں گے جتنا اللہ چاہیں گے۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، اور جو آخرت کو چاہے گا یعنی اپنی محنت، اپنی مشقت آخرت کے لیے کرے گا، تو اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اس محنت کی قدر کی جائے گی، جتنے اس نے محنت کی ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اجر اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمانے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس آیت کے اندر اللہ اپنے ساتھ والدین کو جمع کر رہے ہیں اور فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ یہ فیصلہ کر چکا، اللہ یہ فیصلہ کر چکا۔ کیا فیصلہ کر چکا اللہ؟ ایک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کی۔ دوسرا کیا فیصلہ اللہ نے کر لیا؟ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، احسان والا معاملہ فرمانا۔ تو یہ دو باتیں وہ ہیں جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا، اور اللہ جس کا فیصلہ کر لے اس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شرک کا گناہ بھی معاف نہیں، والدین کے نافرمانی کا گناہ بھی معاف نہیں ہوتا، دنیا یا آخرت میں اس کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ والدین کا نافرمان کبھی نہیں پنپ سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ جب ان دونوں میں سے وہ دونوں کے دونوں جب تمہارے پاس تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، یعنی دونوں بوڑھے ہو جائیں اور وہ بقید حیات ہیں، تمہارے ساتھ موجود ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں کو اف بھی نہ کرو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے نقصان پر بھی ان کے سامنے گستاخی مت کرو کہ یہ کیا کر دیا اور کیسے کرتے ہیں اور تمیز نہیں ہے۔
یہ بالکل ایسے کرنے جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ ولا تنہرہما، اور نہ والدین کو جھڑکنا، یہ بھی حرام۔ والدین کو کے سامنے چیخ پکار یہ بھی حرام، والدین کو برا بھلا کہنا یہ بھی حرام، اور والدین سے گستاخی کرنا یہ بھی حرام۔ وقل لہما قولا کریما، اور والدین کے ساتھ اچھے کلمات کہو، عزت والے کلمات کہو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا بھی مانگو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ آگے اوامر کہ کیا کیا کرنا ہے جس سے تم نیک بنو گے۔ فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پہلی بات۔ والمسکین، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ یہ وہ سارے دین نام ہے، کچھ کام اعمال کے کرنے کا اور کچھ اعمال سے رکنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت احکامات بیان فرما رہے کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، اور مسافروں کا حق ادا کرو، اور ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کیوں مت کرو؟ فضول خرچی اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربی کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا۔ تو جب فضول خرچی کرو گے تو تمہارے اندر بھی ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہ کرو۔ سمجھے بڑے میاں؟ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور ہاتھ کو بہت زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کنجوسی کہتے ہیں کہ ضرورت ہے لیکن آدمی خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کنجوسی، اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ ہاتھ کو اتنا بند بھی نہ کرو کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرو، اور اتنا کھلا بھی ہاتھ نہ ہو کہ جو ہے سب خرچ کر کے جو ہے وہ جیب خالی کر دی، بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ رونا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا میانہ روی فتقعد ملوما محسورا، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں بعد میں خود ہی افسوس ہوگا۔ اس لیے قرآن نے اور حدیث نے ہمیں میانہ روی، درمیانے انداز میں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ اگلی بات ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو فاقے کے ڈر سے، کہ اولاد کو ہم کھلائیں گے کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کھانے پینے کا کہاں سے انتظام کروں گا، لہذا اولاد کو قتل کر دو۔ اولاد کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ نحن نرزقہم، اللہ کہتے ہیں میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں جو ان کو رزق دے گا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو رزق میں ہی دے رہا ہوں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور یہ یاد رکھو کہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا حکم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس لیے کہ زنا بہت بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور صحیح راستے کو روکنے والا ہے۔ قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو بالفعل زنا میں مبتلا کر سکے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس میں سب سے بڑی چیز بد نظری ہے۔ کیا ہے بد نظری؟ کسی کو جو ہے غیر محرم کو، لڑکی کو، عورت کو
گندی نگاہ سے دیکھنا، اچھی نگاہ سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو میری بچی کے برابر ہے، بچی کے برابر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب شیطانی خیال ہے کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو کیا ہوا ہے، میرے بچی کے برابر ہے. کوئی بچی کے برابر نہیں ہے. وہ 12 لڑکی ہے، غیر محرم ہے اور تمہارے لیے خطرناک ہے. اس لیے اسے کیا کرو؟ بچو. ولا تقربوا الزنا، زنا. اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو زنا میں مبتلا کر سکتی ہے اس کے قریب نہ جاؤ، جس میں فلمیں دیکھنا. ٹھیک ہے؟ خاص طور سے گندی فلمیں دیکھنا اور گندی ویڈیوز دیکھنا بالکل حرام قطعی ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ویڈیو زنا تک لے جاتی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آ گئی؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اسی طریقے سے کسی کو قتل نہ کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. آگے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بیچارہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تم جو اس کے خیر خواہ بن کے اس کے مال پہ ہتھیانے کے لیے پہنچ جاؤ، کہا نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگلا حکم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کتنے سارے حکم جو ہے اللہ نے یہاں بیان کیے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تول کے دو تو پورا تولو. وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپ کے دو تو پورا ناپو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ نہ تم اکڑنے کی وجہ سے پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اور بھی بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے. اور پھر آگے یہ بیان فرمائے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے نیک بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی باتیں کیا کریں، اخلاق کی باتیں کیا کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے. تو شیطان سے ہوشیار رہو. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں انسان کو بنایا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور تو شیطان کو اللہ نے نکال دیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کی اولاد کی بڑی عزت رکھی ہے اور ہم نے ان کو خشکی پر اور تری پر ہر جگہ ان کو راستہ دیا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی، پاکیزہ روزی کا انتظام کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سارے لاکھوں کروڑوں مخلوق پر انسان کو فضیلت دی ہے. آگے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات کو بیان کیا. اور آگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نفل پڑھنے کا حکم دیا کہ رات کا کچھ حصہ نفلوں میں لگایا کرو اور اللہ سے مانگا کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے
اور انہوں نے یہود کے علماء کے کہنے سے 3 سوالات کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو یہ بتا دے گا، اور اگر نبی نہیں ہوگا تو پھر یہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ روح کیا چیز ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ امید تھی کہ وحی آئے گی اور وہی سن کے میں وہی سے جواب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ کل بتاؤں گا، کل آنا، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ روک دیا گیا اور 17 دن تک وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور لوگ جو ہے وہ تانے دینے لگے کہ دیکھو جی ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اگر سچا نبی ہوتا تو ان سوالات کے جواب دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ فترت وحی کا زمانہ اس کو کہتے ہیں، اور آپ کے لیے ظاہر ہے بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں تو یہاں پہ بتلایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے، اور ایک اللہ کا حکم ہے جس سے انسان جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے چل پڑا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اب وہی جو اللہ کا حکم ہے، جو حکم انسان کو چلاتی ہے، انسان کے سارے اعضاء کو چلاتی ہے، جب وہی حکم کے نکلنے کا نام موت ہے، اسی حکم کے نکلنے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے۔ دقیانوس ایک بادشاہ تھا، اور آتش پرست اور ستارہ پرست تھا، مجوسی تھا، مجوسی۔ یہ زبردستی لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا، اور جو شرک کو نہیں مانتا اس کو یہ کیا کرتا؟ سزائیں دیتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے، اور یہ نوجوان ایمان لے آئے، توحید کو ماننے لگے، تو بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو بلایا۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے، بظاہر تو مذاکرات کے لیے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ مذاکرات کے نام پہ دھوکہ ہے، ہمارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں کھائے، یہ شہر سے بھاگے، شہر سے بھاگے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ لگ گیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے، اور شہر سے باہر نکل کر ایک پہاڑ کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک غار دیکھا، تو سستانے کے لیے کہ کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے۔ وہ سارے ساتھی، سارے نوجوان غار کے اندر گئے، اور غار کے اندر تھکے ہوئے تو تھے بھاگ بھاگ کے، تو جاتے ہی جو ہے وہ لیٹ گئے۔ جیسی وہ لیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لمبی نیند طاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو کتا تھا، وہ کتا بھی غار کے آگے بیٹھ گیا، اور اس کے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی۔ اب کتا اور یہ اصحاب کہف، یہ سارے کے سارے 309 سال تک اللہ نے ان کو سلاتا رہا، 309 سال تک یہ سوتے رہے، اور اس دوران کروٹیں بھی ان کی بدلے جا رہی تھیں، ان کا ایک لیے ہوا وینٹیلیشن کا سارا انتظام ہو رہا تھا، اور سارا انتظام ان کے لیے چل رہا تھا، اور یہ مزے سے سو رہے تھے۔ 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں،
تو ان کو اندازہ نہیں کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے. باہر کی دنیا کیا ہو گئی ہے؟ بدل چکی ہے. ان کو نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی کتنا دیر تک ہم سوئے ہیں، آگے بھی جانا ہے، ہمیں بھاگنا ہے. تو کسی نے باہر دیکھا ہوگا تو اس وقت سورج سے انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا. کسی نے کہا کہ لگتا ہی ہے کہ پورے دن ہم سوتے رہے، کل سے ہم آج تک سوتے رہے، 24 گھنٹہ سوتے رہے. کسی نے کہا کہ بس لگتا ہے کہ آدھا دن سوئے ہیں، ابھی بھی تھکاوٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ایک نے کہا کہ چلو جتنا بھی سوئے، اللہ جانتا ہے کتنا سوئے ہیں، ایسا کرو کوئی ساتھی جائے شہر اور کھانے پینے کا کوئی سامان، کوئی چیز کھانے پینے کی چیز لے آئے. ان کے پاس جو پیسے تھے انہوں نے جمع کیے اور ایک ساتھی کو دیا کہ جا کے کھانا لے آؤ. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ چھپ چھپا کے جانا، اور دوسرا یہ خیال رکھنا کہ حلال دیکھ کے لانا، حلال دیکھ کے لانا. چنانچہ وہ لوگ جب گئے اور جا کے انہوں نے چیزیں خریدی، اور اس کے بعد جب نان بھائی کو جو پیسے دیے ہیں تو وہ جو پیسے سکے دیے، وہ سکہ تو دقیانوس کے زمانے کا تھا. اب اس نے کہا کہ یہ تمہیں سکہ کہاں سے ملا، یہ تو 300 سال پرانا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ 300 سال کا وقت گزر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ابھی کا ہے. بہرحال بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گئی کہ کچھ نوجوان ہیں جن کے پاس دقیانوس کے زمانے کا کیا ہے، سکہ ہے. وہ بادشاہ ایمان والا تھا، مومن تھا، اور اس بادشاہ نے پرانے بادشاہ کے خزانے میں دیکھا تھا کہ اس خزانے میں لکھا ہوا تھا، ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اچانک ہمارے ملک سے غائب ہو گئے ہیں. یہ نوجوان اچانک ہمارے ملک سے غائب ہو گئے ہیں، لہذا اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو بادشاہ کو بتائے. تو وہ بادشاہ بھی مر گیا. درمیان میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ آئے اور گئے. 300 سال گزر گیا، اور 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا. یہ بڑا بادشاہ آیا، اور بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اور ان لوگوں کو لے کر کہا کہ کہاں پہ غار ہے، کہاں آپ سوئے تھے. ان کو لے کر وہاں گیا، اور وہاں یہ جو 2 ساتھی تھے جو کھانا لینے آئے تھے، انہوں نے اور باقی ساتھیوں نے بھی بادشاہ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ بس اب ہم جا رہے ہیں. اور یہ ساتھی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار کے اندر گیا، اور پھر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. یعنی اب یہ مرے، پہلے 300 سال پہلے یہ زندہ تھے اور مرے نہیں تھے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اس بادشاہ نے اندر جھانکنا چاہا، اندر دیکھنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایسا روب ڈال دیا کہ وہ اندر نہیں جا سکا. مقصد تو اس کا یہی ہوگا کہ ان لوگ کفن دفن کے انتظام کریں، لیکن اللہ نے کچھ اور، اللہ کے یہاں منظور تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اندر گیا اور اس نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور ان کو پھر باقاعدہ نماز پڑھ کے وہاں پہ اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا گیا. یہ واقعہ اس کے اندر بیان ہوا، اور اسی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِلَّا إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. میرے محبوب، آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ساتھ میں انشاءاللہ کہا کریں کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو یہ میں کل کروں گا. اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو صبح اور شام ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنائیے جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، یہاں 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک آدمی وہ تھا جو اپنی چیزوں پر متکبر تھا، اپنے باغات پر متکبر تھا. اس نے
اپنے باغ کو دیکھا اور 2 باغ تھے، بڑا خوش ہوا کہ وہ کتنا سارا مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اپنے ساتھی پر تکبر کرنے لگا اور ساتھی سے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں، تم سے زیادہ کیا ہوں؟ عزت والا ہوں۔ اور یہ ظالم آدمی جب اپنے باغ میں گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ تباہ ہوگا، ہمیشہ میرے پاس یہ باغ رہے گا، اور میرا یہ ہے کہ قیامت، مولوی لوگ ایسی بکواس کرتے ہیں، کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی اور میرا باغ ایسے ہی چلتا رہے گا اور میں ایسے ہی مال میں کھیلتا رہوں گا۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، غریب ساتھی، اس غریب ساتھی نے اس کو منع کیا اور اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ تم اس اللہ کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر نطفے سے بنایا اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی، میرا رب تو وہی اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اب اپنے امیر ساتھی کو سمجھایا ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے باغ میں داخل ہو کے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، لا قوت الا باللہ، ان باغ پھول پودوں کو پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگرچہ تم ابھی دیکھ رہے ہو کہ مال میرے پاس نہیں ہے اور اولاد میری نہیں ہے، لیکن فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ امید ہے، یہ تو اللہ پر ہے کہ تم سے بہتر باغ اللہ مجھے عطا فرما دے گا، یہ تو اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، اللہ ہی مجھے دے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور پھر اس بارش سے زمین میں مختلف پودے نکلے اور پودوں نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، لیکن ایک جھکڑ چلے گی، ایک گرم ہوا چلے گی جس سے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال، اولاد، یہ سب دنیا کی زینت ہے اور اصل چیز باقی رہنے والی وہ نیک اعمال ہے، لہذا نیک اعمال کی تیاری کرو۔ آخر کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے اور اس پر اس صورت کو ختم کیا۔ واقع انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔